مارنے کے بعد ہمارا اس وقت بھی یہی موقف تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا، لیکن کچھ علماء نے ناراضگی کا اظہار کیا، جی وہ گستاخ تھا، فلاں تھا فلاں تھا، چونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا اس کی گستاخی کا، لہٰذا ہم نے فتووں کو ایک طرف رکھ کے ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ اس کے اندر ہماری مسلمانوں کی غلطی ہے کہ ہم نے اس پر ظلم کیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ملک میں اگر کوئی قتل ہوا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم اس کو بھی اس کی بھی سائیڈ لیتے ہیں، اور علماء بھی اس کی سائیڈ لیتے ہیں، جو علماء سچے ہیں، صحیح معنوں میں جو علماء کرام ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ دو چیزیں اتنی باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ جب کبھی اہل اسلام کے ہاتھوں کوئی غلط کام ہو جائے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اگر کوئی کام فلسطینیوں کے ہاتھوں غلط ہو جائے ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اگر کوئی کام پاکستان کے کسی مسلم کے ہاتھوں غلط ہو جائے ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جہاں ہر طرف دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، ایک برائی اور ایک اچھائی، تو پھر ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا ان کے درمیان؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے یہاں پر اسلام نے کیا کہا ہے۔ جیسے نیکی کی قوت ایک طرف ہے اور برائی کی قوت ایک طرف ہے، اسی طرح اسلام نے بھی ایک طرف محبت کا درس دیا ہے اور دوسری طرف ایک جہاد کی صورت بھی ہمیں عطا فرمائی۔ وہ جہاد کی صورت کب ہوگی؟ وہ جہاد کی صورت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہماری ایک ساتھ والی گلی کے اندر کوئی 8 یا 9 بندے رہتے ہیں غیر مسلم، انہوں نے کوئی بات کر دی تو سارا ملک ان پر ٹوٹ پڑا، جی جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور نیکیاں کمانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ جہاد کرنے والے کے ساتھ چلنا بھی عبادت، جہاد کرنے والے کو تیر پکڑانا بھی عبادت، اسلحہ پکڑانا بھی عبادت، ہر طرح کی اس کے ساتھ لین دین کرنا عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تیر 3 بندوں کی بخشش کا اور 3 بندوں کی بلندی درجات کا سبب بنتا ہے، یعنی ان کے جنت میں بلند مقام کا سبب بنتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس نے نیت کر کے ایک تیر تیار کیا، نیت یہ تھی یہ جہاد کے کام آئے گا، فرمایا وہ نیت وہ اس کے کام آئے گی اور وہ تیر اس کو فائدہ دے گا۔ کہا دوسرا میدان جہاد کے اندر وہ بندہ جو تیر پکڑاتا ہے وہ بھی جنتی، پہلا بنانے والا بھی جنتی، دوسرا پکڑانے والا بھی جنتی، اور پھر تیسرے مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں اور تیسرا وہ ہے جو اس تیر کو چلا دیتا ہے۔ اب تینوں کو میرے آقا علیہ السلام نے جنتی قرار دیا، یعنی جہاں ہمیں نماز پڑھ کے جنت پانے کا حکم ملا وہاں جہاد کر کے بھی جنت پانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تو نہیں، لیکن چونکہ ایک ہستی میرے ذہن میں ہے کہ وہ مستند ہستی ہیں اور چونکہ وہ بات جو ہے وہ غلط نہیں کر سکتے، میرے علم میں ابھی تک میرے علم میں نہیں گزری تھی، چونکہ باب الجہاد میری نظر سے نہیں گزرا ہوگا، زیادہ تر باب الفضائل پر توجہ ہوتی ہے، چیزوں کی فضیلت کے اوپر۔ تو قبلہ حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، رات کو میرے کسی نے واٹس ایپ مجدد سٹیٹس کے اندر کسی نے سینڈ کیا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی دوسرا غیر مسلم ملک کسی مسلم ملک کے اوپر حملہ کر دے اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے امت کے، اور صرف حاکمین پر فرض نہیں ہوتا، امت کے ہر فرد پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیے جو بڑی قابل غور ہے، جو انتہائی قابل غور بات ہے، اب میں وہ کرنے لگا ہوں آپ حضرات کے سامنے، کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے محبت کا درس دیا، اسلام نے امن کا درس دیا، ہم جہاں یہ دیکھتے ہیں اسلام نے نرمی کا درس دیا، شفقت کا درس دیا، ہمیں وہاں پر دوسری صورت یہ مل گئی کہ اسلام نے ہمیں جہاد کا بھی حکم دیا۔ لیکن جہاد کا میں نے پھر وہی مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب بالکل قطعاً یہ نہیں لینا کہ ہم نے کسی کو بھی مار داڑ شروع کر دینی ہے، وہ بھی جہاد کی جب تک مکمل صورتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں کہ بھائی اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ نے فلسطین کے اندر معاملہ دیکھا، سارا دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور 2-3 ہفتوں سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز کے ساتھ اہل اسلام پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ بڑے جوان بزرگ ایک طرف، بڑی خواتین ایک طرف، میں نے 2 سال کے 1.5 سال کے 1 سال کے بچے کے بازو ٹوٹے ہوئے اور ان کو شہادت کی صورت میں نے ان کو، ابھی آپ کے پاس ہی سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔
اب جو باہر زندگی گزارتے ہیں نا ان کو وہ ساری زندگی ان کے سامنے ہوتی ہے. بابا جی تشریف لائے ہیں قبلہ, انہوں نے باہر کے ملک میں 80 سے 90 یا 85 مسجد 72 میں بنائی, اور اب 85 یا 90 کی ایک راؤنڈ بوٹ ایک مسجدیں ہیں جو انہوں نے وہاں پر تعمیر کروائی. 109. اب ان کی زندگی جو باہر گزری, اب ان کو ہم جو دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے باہر کا معاملہ کیا ہے. یہاں پر پاکستان میں رہنے والے افراد کو وہ باہر کا علم نہیں ہوتا باہر کے معاملات کیا ہیں. لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے تو اس وقت اگر دو ملک, اگر فلسطین نہ ہوتا, اگر فلسطین کی جگہ پہ کوئی اور غیر مسلم ملک ہوتا تو ہم اس کے بھی حق میں بول پڑتے کہ کہیں بھی ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کہیں بھی اس کو الاؤ نہیں کیا کہ ہم کسی کے ہاسپٹلز پر جو وہ اٹیک کریں, کسی کے ایمبولینس پر اٹیک کر دیں. یہ انسانیت کے خلاف ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بولیے, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب دیکھیں نا, وہ ملک ہمارا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان بننے پر سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ باقاعدہ چھٹی کا اعلان کیا خوشی کے طور پر کہ آج پاکستان کو آزادی ملی. اور دیکھیں نا محبت کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فلسطین کے حق میں جب پیغام دیا اور ایک اعلان کیا تو آپ نے فرمایا یہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے, اسے ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے, اگر بالفرض فلسطینیوں کی جانب سے پہلے اٹیک کیا گیا, ہم حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں, کوئی جھوٹ والی دوسری رائے ہمارے سامنے نہیں ہوتی. اگر یہاں سے پہلا حملہ کیا گیا, دوسرا حملہ پھر ظاہری بات انہوں نے کرنا تھا. مجھے اب آپ بول کے بتائیے کیا سارا کفر ایک جانب اکٹھا نہیں ہو گیا؟ کفر سارا امریکہ ان کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ اس نے اعلان کیا ہے کہ میں اس کو پوری فورس دوں گا, پوری آرمی دوں گا, ساتھ اسلحہ دوں گا. یعنی آپ نے ایک ہی لمحے کے اندر سارا کفر ایک جگہ پہ یک جا دیکھ لیا ہے. اب آپ مجھے بول کے بتائیں اسی لمحے ایک طرف سارا یک جا ہے اور دوسری طرف کیا سارے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی؟ ہاں نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ہے کہ نہیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ. یہ مین پوائنٹ تھا کہ اس وقت بھی وہ سارے اکٹھے ہو گئے, کفر سارا اکٹھا ہو گیا, ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں. یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا اس کی مکمل حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی. قاری صاحب تھوڑی سی خاموشی اختیار فرمائیں, میں بات کر رہا ہوں. ایک طرف اسرائیل اور ایک طرف سارا کفر اس کی حمایت کر رہا ہے, دوسری جانب ایک فلسطین ہے جو نہتے آپ دیکھتے ہیں, جو جتنی بھی یہ آپ کو لاشیں گرتی نظر آ رہی ہیں, نہتے لوگ ہیں, گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں, ہاسپٹلز میں جو مریض پڑے ہوئے تھے ان پر اٹیک کر کے انہیں زخمی کر کے انہیں شہید کیا گیا, ایمبولینس پر حملے کر کے ان کو شہید کیا گیا. اور ایک جانب اگر دیکھا جائے صرف انسانیت کے ناطے, تو پھر ہم اگر کوئی بھی غیر مسلم ہوتا ہم اسے کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ اس طرح بیماروں پر اور زخمیوں پر اٹیک کرے. یہ بزدلانہ حرکت ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کفر کی جانب سے بزدلانہ حرکت دیکھی جاتی ہے, اور اسلام کی جانب سے جب بھی دیکھی جائے گی بزدلانہ حرکت نہیں دیکھی جائے گی. کیا دیکھا جائے گا وہاں پر مجاہدانہ حرکتیں دیکھی جائیں گی. وہ مجاہدانہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں وہ مجاہدوں والا کام تو پھر بعد میں ہوگا نا. پہلے انا نکل آئے, پہلے تعلقات نکل آئیں, جی میں اس کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کر سکتا. آپ نے محرم شریف گزرا ہے, جس نے یہاں جمعہ پڑھا آپ کے علم میں ہوگا, میں نے آپ کو بتایا کہ یزید نے ان کا پانی بند کر دیا, امام حسین کا کھانا بند کر دیا. یہ باتیں ہوئی تھی کہ نہیں ہمارے درمیان ادھر ہوئی؟ آپ نے بھی سن رکھا ہے. مجھے بول کے بتائیں جو اسرائیل نے اور کفر نے کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کا پہلے کھانا پانی, لائٹ ان کی, گیس پانی بجلی پیٹرول ہر چیز ان کی بند کی. اب آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یزید ایک بندے کا نام نہیں ہے, یہ ایک پورے نظریے کا نام ہے. امام علی مقام نے صرف ایک بندے سے جنگ نہیں کی, امام علی مقام نے پورے نظریے سے جنگ کی ہے. آج بھی اس یزید کے پیروکار جو ہیں وہ جب بھی کسی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ پہلے اس کا پانی اور کھانا اس کا بند کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید مر تو گیا لیکن یزید کے پالے ہوئے جراثیم آج بھی موجود ہیں اور باقی ہیں. اب یہ دیکھیں